بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ کم سے کم آپ اردو میں اتنا یاد رکھا کریں، اگر پوری دعا نہیں یاد ہے جن بہنوں کو تو صرف اتنا یاد رکھیں کہ یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے۔ ایکچولی 27 پہ نصف ہو رہا تھا، لیکن یہاں پر ایک نئی سٹوری شروع ہو رہی تھی تو اس لیے ہم نے اس کو کل چھوڑ دیا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ۔ نبا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی خاص خبر۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو آپ بنی اسرائیل کے یعنی کہ اب بنی اسرائیل کا جہاد سے یہاں پر ان کا ہو رہا تھا، بات ہو رہی تھی۔ اب ان کا قصہ بیان کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کا قصہ یہاں پر سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو ان میں جو قابیل تھا عمر میں بڑا تھا اور کیا کرتا تھا؟ کاشتکاری کرتا تھا، یعنی کہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور جس میں بھی بڑا قوی تھا، مطلب بہت زیادہ صحت مند تھا اور ذرا سخت مزاج تھا۔ اور اس کا چھوٹا بھائی جو تھا حابیل تھا، جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور نیک سیرت تھا، فرما بردار تھا، سافٹ مزاج کا تھا۔ تو ان دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ تو یہاں پر دیکھیے، آپ اہل کتاب کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کیوں انہوں نے قربانی دی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ آدم علیہ السلام کے جب زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو صبح میں دو بچے ہوتے تھے اور شام میں دو بچے ہوتے تھے، یعنی کہ صبح ایک لڑکا ایک لڑکی اور شام میں ایک لڑکا ایک لڑکی۔ تو صبح کی جو لڑکی ہوتی تھی تو اس کو شام والے لڑکے سے اس کی شادی کر دی جاتی تھی، اور صبح والا جو لڑکا ہوتا تھا تو اور ایسے کر کے یعنی کہ یہ دو لڑکے لڑکیاں ان کی شادی شام والے لڑکے لڑکیوں سے شادی ہو جاتی تھی۔ اب اس وقت یہ ہوا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی، اب وہ اس کا نکاح ہونا تھا قابیل کے ساتھ۔ تو اب یہ قابیل کو وہ لڑکی پسند نہیں تھی۔ اب قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے میرا نکاح ہو، وہ اس کو پسند کر رہا تھا۔ اب وہ بات تو درست نہیں تھی کہ تو یہاں پر یہ طریقہ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ صبح والی لڑکی کی شادی شام والے لڑکے کے ساتھ ہوگی۔ تو اب اس بات پہ کیا ہوا؟ بحث ہو گئی۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو قابیل تھا یہ بڑا بھائی تھا اور سخت مزاج بھی تھا اور ذرا نیک بھی نہیں تھا یہ، اور جو حابیل تھا وہ نیک بھی تھا۔ تو یہاں پر اب یہ ہوا کہ اب اس میں قابیل کو بڑا غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ نہیں میں تو اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ تو ان کو اس بات سے جب منع کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو، جس کی قربانی کو آ کر آگ کھا جائے گی اور جس کی قربانی اللہ کے وہاں قبول ہو جائے گی اس سے اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے گا، تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے قربانی قربا سے قربانن جو ہے، قربانن کس سے ہے؟ قریب سے، یعنی کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے۔ قریب سے ہے یہ، تو قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اب انہوں نے بھی کیا کیا، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک جگہ ہوتی تھی، وہاں جا کر سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کر دیتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتی تھی، تو یعنی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اب دونوں نے بھی اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ اس نے کیا کیا کہ جو قابل تھا تو اس نے ایک ردی قسم کا اناج، جو بھی خراب جو چیز اس کے پاس پڑی ہوئی تھی تو وہ اس نے قربانی میں پیش کی، اور جو حابیل تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک اچھا سا جانور دیکھ کر اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ پھر سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی،
اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہو گئی۔ اب اس میں یہ ہوا کہ وہ بڑا طیش میں آ گیا، وہ بڑا غصے میں آ گیا کہ یہ کیسے میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو اب اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس نے کہا اب ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، دوسرے کی نہ ہوئی۔ تو دوسرے نے پہلے سے کہا میں ضرور تمہیں مار دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی، اب یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قربانی میں جو بھی ہم اللہ کے لیے نظر پیش کر رہے ہیں تو کیسی چیز ہونا چاہیے؟ بہت ہی اچھی چیز، ردی چیزیں اگر ہم بیچتے ہیں، اب تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہزار لوگ قربانیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کس کی قربانی قبول ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پتہ چل جاتا تھا۔ تو قربانی کیسی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کیا چیز بھیج رہے ہیں، کیسی چیز، کتنی کوالٹی اس کی اچھی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری عبادتوں کے بھی بارے میں یا ہماری قربانی کے بھی بارے میں جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو اس کی کوالٹی کیسی ہے وہ امپورٹنٹ ہے نا۔ تو یہاں پر اس نے کیا کہا کہ اب اگر اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں، اب اس کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو، لیکن اس نے کیا کیا، اس کے اوپر بھی وہ نڈر ہو گیا اور اس نے کہا کہ اللہ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ بھی بات ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی لوگوں کی قربانی ہی قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ آج کے زمانے میں کئی لوگ قربانیاں کرتے ہیں، کوئی بڑے بڑے بہت مہنگے مہنگے جانور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اس میں عبادت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا دور دور تک، کہ یہاں پر اللہ کی رضا کی امید نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جانور سب سے مہنگا ہو، سب لوگ ہماری تعریف کریں، سوشل میڈیا پہ اس کی فوٹوز آتی ہیں، اسٹیٹس پہ، اور پتہ نہیں کہاں کہاں فوٹوز شیئر کی جاتی ہیں۔ آج کل تو اتنے مہنگے مہنگے جانور کبھی نہیں ہم لوگوں نے دیکھے، ایسے ایسے جانور دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قربانی ایسی نہیں ہے کہ مہنگی اور سستی، یہ کہ نیت کی بات ہے اس میں، کہ نیت جیسی ہوگی تو اس حساب سے پھر قربانی قبول ہوگی۔ اگر اب اس نے کیا کہا، اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اب کبھی بھی اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قابیل قتل کس کا ہوا، قابل نے کیا یا حابل نے کیا، بڑا کنفیوزنگ ہے نا تھوڑا سا یہ بات۔ تو آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے، قابیل سے قتل یاد رکھیے، قابیل نے قتل کیا، دونوں بھی قاف کو آپ ساتھ ساتھ یاد رکھیے، لکھ لیجیے آپ، قابل قتل، تو قابیل نے قتل کیا اور حابیل نیک تھا۔ اب اس نے کیا کیا، جب اس نے کہا کہ اگر تو مجھے مار ڈالنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اب یہ نیک بھائی تھا، چھوٹا بھائی حابیل، اس نے کیا کہا کہ بھائی دیکھیے اگر کیا ہوتا ہے جب دو پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر چڑھ اور دوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لڑائی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ لیکن یہاں پر دوسرے نے کیا کہا کہ اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں تو نہیں کروں گا، کیونکہ اس کو پتا تھا نا، وہ تو متقی تھا، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سے ڈر کر وہ بچ گیا، کیا وہ نہیں لڑ سکتا تھا؟ تو یہاں پر ہمیں یہ بات اور پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی سامنے والا جاہل ہے، جہالت پہ اتر آ رہا ہے، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ بحث و مباحثے میں پڑے یا لڑائی جھگڑے کو اور ہوا دے، تو بلکہ جو نیک ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ لڑائی جھگڑے کو کم کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور نیکی کی ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بات لڑائی جھگڑے والی ہو تو اس میں ہمیں خاموش رہ جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنا انسان پڑھا لکھا ہوگا، جتنا انسان دین سے جڑا ہوا ہوگا، آپ کبھی اس کو لڑائی جھگڑوں میں پڑتا ہوا نہیں دیکھیں گے، اور جتنا جاہل انسان ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ہر دوسرے دن وہ کسی نہ کسی سے الجھ پڑتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ الجھتا ہے، ہر کسی نہ کسی کو گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، فوراً ہاتھ اٹھانا، یہ اگر کسی کے اندر ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جہالت والا انسان ہے، جاہل انسان ہے۔ اور وہ جاہل بھی کیسا کہ وہ دین سے بھی دور ہے وہ۔ تو یہاں پر اب اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارے گا بھی تو میں تو تیرے خلاف کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور کہ تو میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل دوزخ سے ہو جائے۔ اب وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ایسا کروں اور میں دوزخیوں میں سے ہو جاؤں، اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے۔ بالآخر دوسرے کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا، چنانچہ اسے اس نے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔
کس نے کس کو مارا؟ یاد رکھیے گا، قابیل نے قتل کیا حابیل کا، اس نے اپنے بھائی کو مار ہی ڈالا، اس نے کوشش کی. اب وہ پہلی بات، ایک تو یہ بات تھی کہ یہ پہلا قتل تھا دنیا میں، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس کو مارنا کیسے ہے. کبھی مارتا، کبھی بکے مارتا، کبھی اس کو گرا دیتا، کبھی اس کے منہ کو دباتا، کبھی اس کے گردن کو مروڑتا. اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اس کو مارے کیسے. تو شیطان نے پھر اس کو راہ سجائی کہ اس کو کیا کرے، ایک پتھر سے کچل دے. تو یہاں پر دیکھیے کہ شیطان ہر وقت، ہاں، اس زمانے سے لے کر تو اب تک کے شیطان ہر وقت انسان کو کیا کرتا رہتا ہے؟ بہکاتا رہتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ پھر اسی طریقے سے اس کو قتل کر دیا. اب دیکھیے کہ ان لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، پہلی بار وہاں پر موت ہوئی نا. تو یہاں پر بھی اب وہ جب اس نے اس کو مار دیا، اب وہ پریشان ہو گیا. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ کیا ہوا کہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا. وہ اس نے قتل کر دیا جب، چنانچہ اس نے اسے مار ڈالا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اب جب وہ مر گیا تو اب اس کو یہ پتا نہیں چل رہا کہ اب اس کا کیا کرے. اب یہ تو پڑا ہوا ہے یہاں پر، اس کو لے لے کے پھرتا رہا وہ کہ اب اس کا کیا کرے کیا کرے، سمجھ ہی نہ آئے اس کو، کیونکہ اب تک کبھی کوئی مرا نہیں تھا. مرنے والے کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہ بات بتائی کہ اس زمانے سے لے کر ہمیں یہ بتایا گیا کہ مرنے والے کو کیا کرنا ہے. اب یہ لوگوں نے جو نئی چیز ڈھونڈ کر نکالی ہے نان مسلمز نے، کہ یہاں پر ان کے پاس جلایا جاتا ہے، کرنٹ سے جلاتے ہیں، لکڑیوں سے جلاتے ہیں، یہ کہاں سے آئی بات؟ جبکہ یہ بات تو کہیں دنیا میں تھی ہی نہیں، بلکہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ لوگوں کو. اب وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک کوا بھیجا. اب وہاں پر پھر وہ کوے کو بھیجا. کوے نے کیا کیا کہ ایک مرا ہوا دوسرا کوئی پرندہ یا کوا لے کر آیا وہ، اور اس نے کیا کیا کہ وہاں پر زمین کو اپنی چونچ سے کھودنے لگا، اور اس نے پھر اس کو اس میں وہاں پر اس نے چھپا دیا، مٹی کے نیچے اس کو چھپا دیا. تو یہاں پر اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قابیل اپنے نیک سیرت بھائی کو جب مار ڈالا تو تھوڑی دیر کے بعد لاش میں سے بدبو پیدا ہونے لگی. اب یہ پریشان ہو گیا کہ اب یہ بدبو بھی پیدا ہو رہی ہے، اب یہ کیا کرے، کہاں جائے اس کو لے کر. تو یہاں پر اب تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. تو دیکھیے کہ اس کو کس نے بتایا؟ کوے نے بتایا. کہ کوے نے زمین کو کریدنا شروع کیا اور اس میں اتنا گڑھا بن گیا جس میں وہ دوسرے کوے کی لاش کو چھپا سکے. تو کوے نے پھر اب اس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی. تو یہ قابیل جو تھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اس نے بھی اس طرح زمین میں گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر آ رہا ہے آیت نمبر 31 میں، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا. غراب کس کو کہتے ہیں؟ کوے کو. يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، وہ کریدتا تھا زمین، لِيُرِيَهُ، تاکہ وہ چھپائے، تاکہ اس کو چھپائے. تو یہاں پر اس کو پتا چلا کہ اس نے پھر کیا کہا، قَالَ يَا وَيْلَتَ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ، کہ اس نے کہا کہ بڑی کتنی شرم کی بات ہے. پھر اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کو کریدتا تھا تاکہ اس قاتل کو چھپائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. بتا دیا. کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، افسوس، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا. اور اس کے بعد وہ اپنے کیے پر نادم ہوا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے توریت میں لکھ دیا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کے علاوہ جان کے بدلے یا زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا. اور زمین میں فساد برپا کرنے کی غرض سے قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو ہی مار ڈالا. یعنی کہ کیا ہے؟ اگر کسی نے ایک قتل کیا یعنی کہ ساری دنیا کو اس نے قتل کیا، اور جس نے کسی کو ناحق قتل سے بچا لیا تو گویا وہ سب لوگوں کی زندگی کا موجب ہو گیا، یعنی کہ اس نے سارے لوگوں کو بچا لیا. اور ان کے پاس واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا گناہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا کوئی قتل کرتا ہے تو جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کسی کو بچا لیا. بچا کیسے سکتے ہیں؟ جیسے کوئی خودکشی کرنا چاہتا ہے، کوئی بہت پریشان ہو گیا اپنی زندگیوں سے، آپ کے کاؤنسلنگ کی وجہ سے وہ بچ گیا، تو اس طریقے سے وہ اس کی بھی نیکی بہت بڑی ہے کہ جیسے آپ نے ساری انسانیت کو بچا لیا. پھر اسی طریقے سے اب یہ بھی طے ہو گیا کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے سب سے پہلے ایک
اس کے قابیل پر اس کا جرم ہوگا، یعنی کہ گناہ اس پر قابیل کے اس پر سب سے پہلے گناہ جائے گا، اور پھر دوسرا گناہ اس کے قتل کرنے والے پر جائے گا۔ تو یہ بات طے ہو چکی کہ اس نے سب سے پہلے دنیا میں اسی نے خون بہایا تھا نا۔ جو شخص بھی مظلوم کا قتل کرے گا تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر لاد دیا جائے گا، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا سب سے پہلے۔ یعنی کہ اب تک تو جب اس نے قتل کیا، جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا نا قتل کے بارے میں، تو اس نے کیا کیا کہ اب یہ سارے دنیا میں جتنے قتل ہو رہے ہیں سب کے اس کے سر پر ہی جائیں گے۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آتے رہے، پھر بھی ان میں اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے، یا سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، اور پھر انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان بہت بڑا عذاب ہوگا۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، انہیں یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ اگر تو کوئی توبہ کر لے تو پھر اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ صرف ایک قتل اس نے کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے سوچنے کی بات ہے کہ قابیل نے صرف ایک قتل کیا تھا، اور ایک قتل کے بعد اس کے اوپر سارے دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سارے اس کے سر پہ جائیں گے۔ اور ہم نے پیچھے جو سٹوری پڑھی تھی، وہ شخص جو تھا بنی اسرائیل کا، جو ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، 100 قتل کیے، لیکن اس نے توبہ کر لی تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، کہ اس نے توبہ نہیں کی نا۔ تو یہاں پر دو مثالیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ اس نے ایک قتل کیا اور ساری دنیا کے قتل اس کے سر پر جائیں گے، اور وہ جو شخص تھا اس نے 100 تو قتل کیے تھے، لیکن اس کی توبہ ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو گئی۔ تو توبہ ایسی ہونی چاہیے، شرمندگی ندامت ایسی ہونی چاہیے۔ انسان کیا کرتا ہے کہ اکثر گناہ تو کرتا ہے لیکن شرمندہ نہیں ہوتا اپنے گناہوں پر، یہ نہیں سوچتا کہ میں نے سچ مچ سے کوئی گناہ کا کام ہوا ہے۔ تو اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا، ان اللہ غفور الرحیم۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور یعنی کہ باریابی تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر زمین میں موجود سارا مال اور دولت ان کی ملکیت ہو، بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہیں کہ یہ سب کچھ دے دلا کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تو بھی ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، مگر نہ نکل سکیں گے، کیونکہ انہیں ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا۔ اور چور چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ دیکھیے اسلامک لا کے حساب سے چوری اگر کسی نے کی ہے تو کیا 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 جاتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں یہی قانون نافذ ہے۔ تو یہاں پر پھر ان کے لیے ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اور یہ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ اب کفر میں دوڑ دھوپ کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہمارے آس پاس ہیں کہ دین کے لیے، اللہ کے دین کو خالص کرنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کہ اللہ کا دین خالص ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ جو مؤذن ہیں، جو نمازیں پڑھانے والے ہیں، دن رات چاہے بارش ہو، چاہے دھوپ ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے صبح کی کتنی بھی سردی ہو، وہ برابر مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں نا۔ پھر دوسری طرف جو کلاسز اٹینڈ کرنے والی خواتین ہیں، جو جا جا کے کلاسز کر رہی ہیں، گرمی میں جا رہی ہیں، سردی میں جا رہی ہیں، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو لے لے کر جا رہی ہیں، یا گھر کے کام مینیج کر کر کے جا رہی ہیں، محنتیں کر رہی ہیں۔ کس لیے محنت کر رہی ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اس کے برخلاف پھر اب کچھ لوگ کیسے ہیں
کہ کفر میں ان لوگوں کے کام آگے بڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہ برائیوں میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، گناہ کے کام ہے، اللہ کی ناراضگی والے سارے کام وہ کر رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جو گناہ کے کام ہے وہ سارے کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ وہ کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ تو وہ ہے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ اور کچھ یہودی بھی ہیں، وہ جھوٹ بنانے کے لیے کان لگاتے ہیں، اور ان دوسرے لوگوں کے لیے لگاتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ یعنی کہ کیا کرتے ہیں؟ کان لگا کر باتیں سنتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ جا کر اپنے دوستوں کو سناتے ہیں کہ یہاں پر ایسی اور ایسی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر سب لوگوں میں بیٹھ کر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام لائے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ تو ان کے یہ طریقہ کار جو منافق ہے، کفار اور منافقین کی جو سرگرمیاں ہیں، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے کرتے تھے کہ آ کے بیٹھتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ قریش مکہ میں جو تھے، صرف قریش مکہ تھے جو آپ کو تکلیف دے رہے تھے، لیکن مدینہ میں آ کر 4 قسم کے لوگوں سے آپ کو دکھ پہنچ رہا تھا۔ ایک تو منافق تھے، اور دوسرے کون تھے؟ یہود تھے، تیسرے مشرک تھے، اور تو چوتھے مشرکین مکہ بھی تھے، جو ابھی بھی دشمن تھے، اور کہیں نہ کہیں پلاننگز بنا ہی رہتے کہ کس طریقے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنی نبھائیں، کس طریقے سے ان سے بدلہ لیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہاں اس آیت میں صرف 2 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے، ایک منافقین اور دوسرے یہود۔ تو یہاں پر 2 لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں کیا کرتے تھے؟ طرح طرح کے شک پیدا کر دیتے تھے، مسلمانوں میں فتنے کی آگ بھڑکانا، لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا، یہ ہے کفر میں دوڑ دھوپ۔ مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کو بدنام کرنا، گالی دینا، تو یہ سارے جنگ کے وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، جنگ کے دوران کافروں کا ساتھ دینا۔ تو آپ اس بات سے بہت تنگ پڑ رہے تھے، تکلیف دہ ہو رہے تھے ان کی یہ حرکتوں سے کہ یہ لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت سخت پریشان ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، آپ اب ان کی فکر نہ کرو، کیونکہ یہ کیسے ہیں؟ یہ دل سے مومن نہیں ہے۔ تو یہ سچے ایک تو ہوتا ہے، ایک اگر ایسے جنرلی اگر بات کی جائے تو ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن۔ اب ہم مسلمان تو ہم پیدا ہو گئے فار گرانٹیڈ، وراثت میں ہم کو اسلام مل گیا، مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہو گئے، ماں باپ ہمارے مسلمان ہیں، لیکن مومن کیسے ہوتا ہے انسان؟ اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہے، اللہ کی رضا کے کام کرنے پڑتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی والے سارے کام چھوڑنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر انسان مومن بنتا ہے۔ مومن ہر کوئی نہیں ہوتا، ہر کوئی مسلمان مومن نہیں ہوتا، مسلمان تو ہر کوئی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایسے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کبھی نہیں پڑھا، جن کو نماز کا کچھ نہیں پتا، ایسے بھی مسلمان ہیں کئی جگہوں پہ ایسی کہ وہاں پر دین کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، اتنے زیادہ ہائی لیول کے ان کے سٹیٹس ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں غیر مسلموں میں اتنی زیادہ اپنی بنائی ہوئی ہے، اپنے رہن سہن، کھانے پینے، ان کے کپڑے، کہ آپ ان کو دیکھ کر کبھی نہیں پتا کر سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ تو مومن ہونا الگ بات ہے اور مسلمان ہونا ایک بات ہے۔ تو ہر انسان اپنے آپ کو پہلے چیک کرے کہ کیا میں مومن ہوں یا میں صرف مسلمان ہوں۔ پیدائشی مسلمان ہونا کوئی بڑی بات نہیں، چلے ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم کوئی غیر مسلم گھروں میں پیدا نہیں ہو گئے، لیکن مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر ہم نے کون سا تیر مار لیا؟ کیا ہم نیکی کے کاموں پر جمے رہے؟ ہمیں تو ہر وہ چیز پسند آتی ہے جو شیطان کے راستوں کی طرف بلانے والی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی لے لیجئے، کتنے انجوائمنٹ والی چیزیں ہمیں پسند آتی ہے، بے پردگی والی زندگی، انجوائمنٹ والی زندگی، نماز وقت پر کہاں پڑھیں، کہاں اٹھیں، رات رات کو اٹھیں، فجر کو اٹھیں، رات میں جاگیں، تہجدیں پڑھیں، یہ کس سے ہوگا؟ یہ تو ہمارے نفسوں پر بڑا بڑا گراں گزرتا ہے نا، تکلیف دہ گزرتا ہے، تو یہ کون کرے گا؟ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ تو مومن نہیں ہے، یہ صرف نام کے، یہ تو منافق ہے، ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب یہاں پر ان کی بات ہمیں بتائی جا رہی، تو میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ جب مومنوں کو کوئی بات بتائی جائے یہود کی یا منافق کی، تو یہاں پر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ نہ سوچے کہ ہمارے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ آج اگر دیکھا جائے تو یہی کوالٹیز مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ ان کو بیٹھتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، اور ان کو جا کر اپنے دوستوں میں وہ باتوں کو عام کرتے اور پھیلاتے۔ اگر یہ نبی تمہیں ایسا ایسا حکم دے تو مان لینا، اور اگر ایسا حکم نہ دے تو نہ ماننا، اور جسے اللہ ہی فتنے میں مبتلا رکھنا چاہے تو اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے
آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ لوگ جھوٹ بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ حرام خور بھی ہیں، یعنی کہ غلط چیزوں غلط طریقوں سے کھانے والے۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو جی چاہے تو ان کا فیصلہ کرو، ورنہ نہ کرو، اور اگر آپ نہ کریں گے تو بھی وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، اگر آپ ان کا فیصلہ کریں تو پھر انصاف کے ساتھ کیجیے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ آپ کو یہ کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت ہے؟ اور جب آپ کو یہ حکم یہ کیسے بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے؟ اس کے باوجود اس حکم سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بلا شبہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی، اس کے مطابق اللہ کی فرما برداری بنی۔ ان لوگوں کے فیصلے نبی ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، اور خدا پرست اور علماء بھی اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے اور وہ اس کے حق ہونے کی شہادت بھی دیتے تھے۔ لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو۔ دیکھیے پہلے بھی ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ لوگوں سے مت ڈرو۔ ہم ہر وقت لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں نا، لوگوں سے ڈر کے ہم بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں، بہت برے کام بھی چھوڑتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسان اگر کوئی برا کام کر لے تو شرمندگی کس لیے ہوتی ہے؟ اس کو یہ نہیں سوچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ لیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا۔ یہ سوچتا ہے انسان کہ اب لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ برا انسان ہے۔ مطلب لوگوں کی وجہ سے انسان یا تو اچھے کام کرتا ہے یا تو برے کام کرتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کی نظر میں چھوٹا نہ بنے اس لیے وہ برے کام نہ کرے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی، مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیات کو حقیر تھوڑے سے معاوضے کی خاطر بیچ نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیچ کھانے سے مراد کیا تھا؟ کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہود جو تھے، یہودی جو ان کے بڑے لوگ تھے، علماء جو تھے یہود کے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی فتوے جب دینا ہوتا تھا تو لوگوں سے، ان کے بڑے بڑے لوگوں سے اس کے بدلے پیسہ لیتے تھے اور ان کی مرضی کے موافق ان کو فتوے دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہی تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بہت ساری تورات میں تبدیلیاں بھی کر دی، اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل بھی کر دیا، آیات کے مفہوم کو انہوں نے غلط بیان کر دیا کہ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیان کرنے میں اس کو پھیر پھیر کر کے ایسے بیان کر سکتا ہے کہ اس کو اس کی مرضی کا مطلب نکل جائے۔ تو یہاں پر یہ کیا کرتے تھے کہ تھوڑی سی قیمت پر، اور جو لوگ اللہ کی نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ ان کے لیے ہم نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا برابر برابر بدلہ ہوگا۔ اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو یہ دستبرداری ان کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کا بدلہ یہاں پر یہودی قبائل کے ایک دوسری، یہاں پر اس میں یہ تھا کہ ان کے پاس جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، ان کے پاس قصاص نہیں تھا، بلکہ یہاں پر اس میں قصاص دیا گیا کہ مومن مسلمانوں کے لیے قصاص کا بدلہ دیا گیا کہ اگر آنکھ کسی نے پھوڑی ہے تو اس کے بدلے آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، یا کسی نے ناک پھوڑی ہے یا ناک زخمی کی ہے تو اس کے بدلے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور ان پیغمبروں کے بعد آیت نمبر 46، اور ان پیغمبروں کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب یعنی کہ تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، اور میں اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یہ کتاب بھی اپنی سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، یعنی کہ جتنی کتابیں آتی تھی وہ جو بھی پہلی کتاب ہوتی تھی اس کی تو تصدیق کرنے والی ہوتی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی۔ اور اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے
جو اپنے سے پہلے کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی جامع و نگران ہے۔ یہاں پر کون سی کتاب؟ یعنی کہ قرآن۔ لہٰذا آپ ان کے فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہی کیجئے، اور جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے۔ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا، لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ اس نے جو کتاب تمہیں دی ہے اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا اصل کام یہ ہے کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا، اور آپ جب ان کا فیصلہ کریں تو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیجئے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، اور اس بات سے ہوشیار رہیے کہ جو کام اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے ہیں یا ان میں سے ان کے کچھ حصے سے یہ لوگ آپ کو ہٹا نہ دیں، اور اگر یہ باتوں سے اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے۔ بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک اللہ نے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دیکھیے کہ پہلے کیا تھا؟ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی میں سے یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی کہ یہود اور نصارہ سے دوستی کی ممانعت یہاں پر کہی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کیسے ہیں؟ کبھی بھی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ سچے دوست مسلمانوں کے کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ اگر یہ بن بھی گئے تھوڑا اس ٹائم کے لیے تمہارے دوست، تو یہ کہیں نہ کہیں پیچھے سے کسی کے ساتھ مل کر تم سے پھر دشمنی نبھائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے وہ انہی یہود اور نصارہ میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں، ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اللہ مومنوں کو فتح عطا فرما دے، یا پھر ان کے طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے تو جو کچھ یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں ان پر نادم اور شرمندہ ہو جائیں۔ یہود اور نصارہ سے دوستی رکھنے والے کون ہیں؟ منافق ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے کہ دنیا کا جو فائدہ چاہتا ہے وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کے ساتھ ان کے جیسے بن کر رہیں گے ہم تو کیا ہوگا؟ ہاں، کہ ہم پر کوئی پریشانیاں نہیں آئے گی۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو فتح مل جائے، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ پھر نادم اور شرمندہ ہو جاؤ گے۔ اور اہل ایمان یوں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہو گئے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، یقیناً القریب اللہ ایسے لوگوں لے آئے گا جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور اللہ سے وہ محبت رکھتے ہوں۔ مومنوں کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت دل ہوں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کیا کرے کہ سارے کافروں کو، جو اللہ کی راہ میں اللہ کے اگینسٹ ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ سارے لوگوں کو مٹا دے، ختم کر دے، دنیا کو ختم کر دے، اور ایسے لوگوں کو لے کر آ جائے جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہو، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور وہ بہت فراخی والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ اس کا رسول تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان لانے والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ کو اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ یہاں پر دیکھیے کہ مومنوں کی دوستی کی طرف ہم کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے دوستوں کی لسٹ چیک کر لے، بیٹھے بیٹھے چیک کر لے اپنے اپنے دوستوں کی لسٹ کہ ہمارے دوست کون ہیں، کیا ہمیں دین کی طرف بلانے والے ہیں یا دنیا کی طرف بلانے والے۔ اب آپ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جو بالکل نان مسلم سے ایریے ہیں، کوئی لوگوں کے بچے ایسے اسکولز میں پڑھتے ہیں جہاں پہ
صرف تقریباً نان مسلمس لوگ ہیں، یا پھر ایسی جگہوں پہ جابس ہیں جہاں پہ صرف نان مسلمس ہیں، تو ان کا اٹھنا ان کے ساتھ، ان کا بیٹھنا ان کے ساتھ، ان کا سارا دن گزرنا ان کے ساتھ، تو ان کی بہت ساری چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں۔ ان کے اب ظاہر ہے اتنی دوستیاں ہیں، اتنا دن اور رات ساتھ بیٹھ رہے ہیں، تو ان کے پوجا پاٹ میں وہ بلاتے ہیں تو شرما شرمی میں جانا ہی پڑتا ہے، پھر جاتے ہیں وہاں پر بھی جاتے ہیں۔ تو ایسے دوستوں میں رہ کر انہیں حاصل کیا ہوا؟ دنیا دین سے تو وہ دور ہو گئے، اللہ کی محبت سے تو دور ہو گئے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اگر آپ کے اچھے دوست ہیں تو دیکھیے کہ اچھے دوست آپ کو کہاں لے کر جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں بلاتے ہیں، قرآن کی محفلوں میں بلاتے ہیں کہ جی یہاں پر دیکھیے کہ کتنے اچھے ایسے دوست ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور قرآن کی محفل میں بلا لیا، قرآن سے جوڑ دیا، کیسے ان کے دل بدل گئے، ان کے پگھل گئے، تو اپنے گناہوں پہ وہ شرمندہ ہو گئے اور قرآن ان کے دل کی بہار بن گیا اور قرآن کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ فالنگ ان لو وتھ قرآن، تو یہ کیسے ہوا؟ اگر کوئی ہمیں یہاں کا پتہ نہ دیتا، ہمارے دوست اچھے نہ ہوتے، ہمارے رشتہ دار اچھے نہ ہوتے، تو ہمیں یہاں تک ہم کیسے پہنچ پاتے؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں اچھے دوست کبھی بھی کیا کریں گے کہ ان کی اچھے اور برے دوستوں کی مثال، جیسے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اچھے اور برے دوستوں کی مثال کیسی ہے؟ اچھے دوست کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی پرفیوم کی شاپ میں اندر جا کر نکلے، عطر کی دکان میں اندر آپ جا کے نکلیں گے تو آپ کے کپڑوں میں خوشبو آ جائے گی، اگر آپ نے وہاں سے خریدا ہو یا نہیں خریدا ہو۔ اور اس کی دوسری مثال کیا میں دیتی ہوں اکثر آپ لوگوں کو، کہ برے دوستوں کی مثال کیسی ہے کہ کوئلے کی کھان جو ہے، جو وہاں پر جو کام ہو رہا ہے، اگر آپ وہاں پر آپ کا کوئی دوست ہے، اگر آپ وہاں جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر آ گئے اپنے دوست کے پاس، تو آپ کے چہرے پر، آپ کے بالوں پر، آپ کے کپڑوں پر وہ جو کوئلے کے باریک ذرات ہوں گے بلیک کلر کے، تو وہ سارے کے سارے آپ کو لگ جائیں گے، حالانکہ آپ نے وہاں کوئی کام نہیں کیا بلکہ صرف بیٹھ کر آئے ہیں۔ تو یہ اچھے دوستوں کی مثال ہے۔ چیک کیا کریں، ہمیشہ اچھے دوست بنایا کریں، اور اپنے بچوں کے لیے ضرور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو اچھے دوست عطا کر، نیک اور صالح دوست عطا کر، تاکہ وہ ان کو بھی نیکیوں کی طرف بلانے والے ہوں، کیونکہ دوستوں سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک ایسی محفل ہے جہاں پر ساری دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے دوست، ایسا سرکل ہے جہاں پہ دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں، جابس کی باتیں ہو رہی ہیں، خالی انجوائمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، موویز کی باتیں ہو رہی ہیں، برانڈس کے کپڑوں کی، یہ ہوتا ہے دنیا دار لوگوں کا ڈسکشن۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ دیندار لوگوں کی محفل میں آپ کبھی چلے جائیں تو وہ ان کا ڈسکشن کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ یہاں تہجد ایسے پڑھنا ہے، کیسے قرآن کو سمجھنا ہے، میں تو یہ کلاس میں جاتی ہوں، میں تو یہ سب ایک دوسرے کی اپنے اپنے ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ نوافل کیسے پڑھیں، ایکسٹرا نوافل کیسے، روزے کیسے رکھیں، کب کب ہم روزے رکھ سکتے ہیں۔ ان کے اسٹیٹس ہی اگر آپ دیکھ لیں، آپ کے دوستوں گھر دیندار ہے تو آپ کے ان کے اسٹیٹس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا، ریمائنڈرز ملتے رہیں گے، اچھی اچھی احادیث آپ کو ملتی رہیں گی۔ اب منڈے تھرسڈے کے روزوں کے ریمائنڈرز آپ کو ملیں گے، ایام بیت کے ریمائنڈرز آپ کو ملیں گے۔ یہ اچھے دوست رکھنے کا فائدہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے جوڑے رکھتے ہیں۔ آپ جب بھی ان سے بات کریں گے کوئی نہ کوئی دین کی بات ضرور ہوگی، کہیں نہ کہیں آپ کو، اگر ان کی محفلوں میں، اگر انجوائمنٹ والی بھی محفل ہے، کوئی پارٹیز ہے، کوئی شادی ہے، کوئی بیاہ ہے، کوئی ملنا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے، وہ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی اللہ کی بات ضرور ہوگی۔ تو ایسے ہوتے ہیں اچھے دوست۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے دوستوں کی ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی نیک اور صالح دوست عطا کر، اور اسپیشلی ہماری اولادوں کو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے، اور جو شخص اللہ کو اور اس کے رسولوں اور مومنوں کو دوست بنائے، وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کے اندر سوچ لیجئے کہ کیا میں ایک اچھی دوست ہوں؟ کیا میں اپنے دوستوں کو کوئی فائدہ پہنچا رہی ہوں، یا میں ویسٹ ہوں بس؟ میرے دوستوں کو میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا پا رہی ہوں دین کے لحاظ سے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں سے اور کافروں میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا رکھا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی کہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ کیسے کبھی اذان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی پینٹ اونچی پہننے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور آپ بیٹھے ہیں وہاں پر۔ کچھ مسلمان لوگ ایسے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور باقی کے لوگ سارے مذاق اڑا رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسی محفلوں میں مت بیٹھو جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ان کے اب کوئی لیڈی اگر پردہ کرنا شروع کر دے، جو پہلے نہیں کرتی تھی، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے نوز پیس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں،
کوئی اگر داڑھی رکھ رہا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا آج کل یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اگر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسی جگہوں پہ مت بیٹھو، ایسے دوستوں میں مت بیٹھو، ایسے دوستوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے شغل بناتے ہیں، یعنی کہ مذاق کی چیز بناتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ جو یہودی تھے تو یہ کیا کہتے تھے کہ آپ کو سچا نبی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے، اور یہ کلمات دراصل ان کے مسلمانوں کے درمیان بحث کا موجب ہمیشہ بنے رہتے تھے۔ پھر دن میں جب 5 بار اذان ہوتی تھی، کلمات کا اعلان کیا جاتا تھا، تو یہ بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ مطلب ان کو یہ کان میں جو لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ، مطلب رسول اللہ کے رسول ہیں، یہ سننا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا سب مذاق اڑاتے تھے، ان کو تانے کستے تھے، تو اس طریقے سے وہ بد دعائیں دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے کہا کرتے تھے کہ یہ جب اذان ہوتی تھی تو ان کے دل کیا ہوتے تھے، سخت ہو جاتے تھے، یہ نہیں سننا چاہتے تھے یہ باتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ آپ یہود سے کہیے، آیت نمبر 59، آپ یہود سے کہیے تمہیں ہم سے کیا بیر ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی کہ اور تو کوئی بات نہیں ہے، صرف بات کیا تھی، رسول کے رسول کو نہ ماننا اور کتاب کو نہ ماننا، یہی 2 چیزیں تھیں نا ان کے درمیان، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے اس سے بھی بدتر انجام والے کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، پھر ان میں سے بعض کو اس نے بندر بنا دیا اور بعض کو سور بنا دیا، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ کہ دیکھیے کہ یہود اور جو بندر اور سور جو بنا دیے گئے، تو یہاں پر دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے بار بار ذکر آتا ہے کہ کچھ ایسے بد کردار لوگ تھے ایک زمانے میں جنہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی کی، اور طاقتوں کی فرما برداری کی، یعنی کہ ایسے طاقتوں کی فرما برداری کی، یعنی کہ طاغوت کی، جو شیطان کی پیروی کرنے والے تھے۔ تو جیسے ہم نے طاغوت کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ سارے کے سارے کیسے تھے کہ بد اعمالیوں کی وجہ سے، اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لائے اور انبیاء کو قتل کرتے رہے، اور اچھے اب یہ لوگ اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو سور بنا دیا اور کسی کو خنزیر بنا دیا۔ یہی لوگ درجے کے لحاظ سے بدتر اور سیدھی راہ سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ جب وہ آئے تب بھی کافر تھے، اور جب گئے تب بھی وہ کافر کے کافر ہی تھے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اسے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں اور حرام خوری میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں۔ جو کام یہ کر رہے ہیں بہت برے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ان میں سے یہود میں کچھ لوگ آپ کی مجلس میں آتے، وعظ اور نصیحت سن کر وہاں پر ہاں میں ہاں ملا دیتے، اور منافقانہ طور پر اپنے اسلام ملانے کے دعوے بھی کرتے۔ تو ان کا یہ کام بھی مسلمانوں سے فریب کرنا، چالیں چلنا ہوتا تھا۔ ایمان کے لیے ایمان ان کے دل میں 1 منٹ کے لیے بھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور جیسے کفر کو اپنے دلوں میں چھپائے آئے تھے، ویسے ہی کفر کو دلوں میں چھپائے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں بھی یہاں پر ایک بات ہمیں ان کی بات سن کر ایک بات اور ہمارے دلوں میں یہ آتی ہے کہ اب جب ہم دین کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل کتنے صاف ہوئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کے اندر کیا کیا اپنی چینجز ہم نے دیکھے ہیں۔ ہر انسان کو اپنے اندر خود چینجز دیکھنا چاہیے، سامنے والے کو نظر بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر چینجز نظر آئیں گے کہ ہم دین کی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن سن رہے ہیں، ہم ایسی محفلوں میں جب اگر بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے اندر کیا چینجز آئے ہیں، ہم نے اپنے اندر کی کیا کیا برائیوں کو دھو ڈالا، یا پھر ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم سن رہے ہیں پھر بھی ہمارے دلوں میں کفر ہے ابھی بھی، کہ ابھی بھی ہم اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ ہر انسان کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ کیا میرے اندر کوئی چینجز آ رہے ہیں، اور نہیں آ رہے ہیں تو میرا یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہو رہا ہے پھر۔ ہر انسان سوچے کہ کیا میرے اندر ابھی بھی کفر باقی ہے۔ کفر سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، حقوق العباد بھی ہو سکتا ہے، حقوق اللہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔
جو کام یہ کر رہے ہیں بہت برے ہیں۔ ان کے مشائخ اور ان کے علماء ان یہود کو گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھونے سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے ہوئے تو انہی کے ہاتھ ہیں، اور اس بکواس کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑ گئی۔ بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہاں پر اب وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا خرچ کرنے کی یہود جو تھے اللہ تعالیٰ کو بخیل ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ یہود ایک تو حرام خور بھی تھے، سود خور بھی تھے۔ سود خوری کی صفت یہ تھی کہ انسان خود غرضی اور بخل پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل میں، اور اس میں بخل اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جب انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا قرض حسنہ دینے کو کہا جاتا ہے تو اس طریقے کی بکواس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا کنجوس ہے، اللہ تعالیٰ تو بخیل ہے، وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اس طریقے کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب یہود کی بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ کی برکات اور نوازشات بند ہو گئی تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب ایسے ان کے اوپر حالات سخت کر دیے، تنگ کر دیے، تو کیا کہنے لگے وہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا کنجوس ہے، ہمیں دے ہی نہیں رہا۔ تو جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، بخیل تو تم خود ہو، پھر اوپر سے جو یہ بکواس کرتے ہو یہ تمہارا دوہرا جرم ہے۔ تو جس کی وجہ سے اللہ کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ تو دونوں ہاتھ سے ہر وقت خرچ کر رہا ہے، لیکن خرچ کہاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا رہتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی کمائیوں میں برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے حساب ان کو عطا کرتا ہے ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے، ان کے لوگوں میں ان کے خرچ کا جو لوگوں میں وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بغیر حساب کے بے حساب رزق عطا کرتا ہے کہ انہیں خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ جب ہم دین پر قائم رہتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو کئی جگہوں پر کوئی انسان پریشان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سیلری اتنی کم ہوتی ہے لیکن اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ پورے دونوں ہاتھ سے بھی خرچ کر لے تو اس کا ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس نے ان کے اکثر لوگوں کے بجائے ہدایت کے الٹا سرکشی اور کفر میں ہی ان کو بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور کینہ ڈال دیا۔ آیت نمبر ہمارا 64 چل رہا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اور اللہ اسے بجھا دیتا ہے، یہ ہر وقت زمین میں فساد برپا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ واللہ یحب المفسدین۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ واللہ یحب المفسدین، یہاں فساد سے مراد اب یہ نہیں ہے بڑے بڑے دنگے اور فساد ہی ہو تو ہم اس کو لے لیں، گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کروا دینا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے لگا دینا، ساس بہو میں باتیں ادھر کی بات ادھر کر دینا، یہ بھی کیا ہے، فساد میں ہی کاؤنٹ ہوگا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم جا کر باہر پتھراؤ کریں، یہ کریں وہ کریں تو ہم اس کو نام فساد دیں، بلکہ فساد کیا ہے، دلوں کو خراب کر دینا بھی فساد ہے، کہ دلوں میں خرابیاں پیدا کر دے رہے، لڑائی جھگڑے لگا دے رہے، میاں کے دل میں بیوی کی برائی ڈال دے رہے، بیوی کے دل میں میاں کی بھی برائی ڈال دی جاتی ہے، پھر اسی طریقے سے سسرالی رشتوں کو خراب کر دیا جاتا ہے، دیورانی اور جٹھانی میں محبتیں خراب کر دی جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری فساد کی شکلیں کہ کسی کی غیبت کر کے اس کو برا کر دیا جاتا ہے، ایک کو اچھا کر دیتے ایک کو برا کر دیتے، اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ایک کو چڑھا دیتے ہیں ایک کو اتار دیتے ہیں گھروں میں ہی، تو پھر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہسبینڈ وائف میں لڑائی ہو رہی ہے، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یحب الفساد میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ دیکھیے کہ کیا ہے، ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، اگر ایمان لے کر آ گئے تو کیا کر دے گا اللہ تعالیٰ، ان کی برائیاں بھی دور کر دے گا اور انہیں نعمتوں والے باغات میں بھی داخل کرے گا۔ تو دیکھیے کیسی بات، اگر انسان صرف ایمان لے کر آ جائے اس کے کتنے بڑے ریوارڈز ہمیں مل رہے ہیں، برائیاں بھی دور ہو رہی ہے اور باغات بھی اللہ تعالیٰ باغات میں بھی داخل کرا، یعنی کہ جنتوں میں۔
اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور جو دوسری کتابیں ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی ان پر عمل پیرا رہتے تو ان کو ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا۔ اب ان میں سے کچھ لوگ تو راست رو ہیں اور کچھ لوگ ان میں سے اکثر بد عمل ہیں۔ اے رسول، آیت نمبر 67، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کا حق ادا نہ کیا، پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آپ ان سے کہیے، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا تھا اس کی پابندی نہ کرو گے تو تم دین کی اصل پر نہیں ہو، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھائے گا، لہٰذا آپ ان کافروں پر غمزدہ نہ ہوں جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہودی ہیں یا سابی ہیں یا نصارہ ہیں۔ ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو وہ ایک گروہ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو انہوں نے مار ہی ڈالا، اور یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ فتنہ نہیں پیدا ہوگا، اور لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ اندھے اور بہرے بننے سے کیا مراد؟ ہدایت کے اندھے، ہدایت کے بہرے، یعنی کہ ان کو کوئی اچھی بات ان کو بتائی جاتی ہے تو وہ نہیں سن پاتے، نہ وہ دیکھ پاتے اللہ کی نشانیوں کو، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کا کیا کہنا تھا، عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا نا۔ تو حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کیونکہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئیں تو ان میں سے جو کافر رہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے جس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ سیدھے راستے پر تھیں، سچی تھیں، اور دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ یہاں بات کیوں بتائی گئی ہے دونوں کھانا کھاتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ اللہ ہوتے تو یہ کھانا کیوں کھاتے؟ یعنی کہ یہ عام انسانوں کی طرح تھے اس لیے یہ کھانا کھاتے تھے۔ کھانا یاکلان الطعام، کہ یہ کھانا بھی کھاتے تھے یہ۔ تو دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ لوگ کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں، ان یؤفکون، تم منظر ان یؤفکون، کہ یہ کیسے بہکائے جا رہے ہیں، شیطان ان کو بہکاتا جا رہا ہے اور یہ بہکتے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے، یعنی کہ آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، حد سے بڑھ جانا، یا تو کسی نبی کو حد سے بڑھا دینا یا اتنا زیادہ نیچے کر دینا، یہ اس کو غلو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے آگے نکل گئے تھے، اور وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ منع کرنا کتنا اہم ہے، کہ انسان کوئی اگر ہمارے آس پاس ہم دیکھیں کہ کوئی اگر گناہ کے کام کر رہا ہے تو ہمارا کیا کام ہے؟ اس کو منع کریں، نہیں انل منکر، یہ فریضہ ہم سب کو ادا کرنا ہے۔ اب یہاں ان کی بات ہو رہی ہے ہم کیوں کریں، ہمارے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ ہمارے آس پاس
ہمارے گھروں میں اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام ہو رہے ہیں، اور اگر ہم اس کو نہ منع کریں، خاموش بیٹھے دیکھتے رہیں، تو یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ کیا دیکھا تھا ہم نے پیچھے کہ جب وہ لوگ ان کے وہ بندر جو بن گئے تھے، تو اس میں کون سے دو گروہ تھے؟ ایک وہ جو ان کو منع نہیں کرتا تھا، ایک وہ جو گناہ کے کام کرتا تھا۔ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کر رہے تھے، وہ کرتے تھے، وہ بہت برا تھا۔ اب ان میں سے اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں گانٹتے ہیں، یعنی کہ پکی دوستیاں بناتے ہیں۔ جو اعمال وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں، کہ ان سے اللہ بھی ناراض، ان پر ناراض ہو گیا، اور وہ خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ دیکھیے کہ کافروں سے دوستی کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، کہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے سارے عقیدے ہمارے اندر آ جاتے پھر۔ اب دیکھیے کہ کئی جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو کافروں کے پڑوس میں رہتے ہیں، تو ان کے پوجا پاٹ میں جا رہے ہیں، ان کے طریقے کے، اب کوئی اپنے گھر براؤ نہیں ہو رہی ہے تو اسے ان کے طریقوں سے آرتیاں اتار رہے ہیں، کاروں کی آرتیاں اتاری جا رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے آس پاس ہم ایسے ہی ہوتا ہے، اسپیشلی پونا ہے، بامبے ہے، وہاں پر جو ایسے ایریاز ہیں جہاں پر صرف ہندوز رہتے ہیں، اور وہاں پر ایک دو مسلمان ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پوجا پاٹ میں بھی ہم جاتے ہیں، اور جانا پڑتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہماری عیدوں پہ آتے ہیں نا، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہماری عیدوں پہ آتے ہیں تو ہم کو بھی جانا پڑے گا ان کے پوجا پاٹ میں۔ تو یہ کیا ہوا پھر، کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے دوستیاں گانٹنے کا کیا نقصان ہوا؟ پھر جو وہ اعمال اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں بہت برے ہیں، ان پر اللہ ناراض ہو گیا، وہ خود بھی ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اگر وہ اللہ پر، نبی پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر تو ہیں ہی نافرمان جو لوگ ایمان لائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان سے عداوت رکھنے میں لوگوں میں سب سے بڑھ کر یہودی اور مشرکین ہیں، اور جن لوگوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، تو انہیں آپ مومنوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور زاہد پائے جاتے ہیں، اور وہ متکبر نہیں ہوتے۔ یعنی کہ یہود اور نصارہ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ عیسائیوں کے مسلمانوں سے کم تر دشمنی اور قریب تر دشمنی کی اللہ نے 3 وجہ بتائی ہے۔ ایک یہ کہ ان میں عالم لوگ موجود ہیں۔ یاد رہے کہ عالم سے مراد ہمیشہ عالم باعمل ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف ان کو کتاب کی نالج ہے، بلکہ عمل کرنے والے۔ تو پھر اس میں تیسرے یہ کہ عیسائی لوگ متکبر نہیں ہوتے، اور منکسر المزاج یعنی کہ سخت مزاج نہیں ہوتے، ایک دم ایٹیٹیوڈ والے۔ اب ان کے مقابلے میں یہود کے حالات دیکھیے کہ ان کے علماء آیات اللہ کو بیچ کھانے والے، آیت کو اور ہر بات کو چھپانے والے، سازشیں کرنے والے۔ ان میں ایسے لوگ تھے کہ جو پوری قوم کو یعنی کہ تباہ کر دینے کے لیے ان لوگوں نے کوششیں کی تھی، اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بہت اس قدر مبتلا تھی کہ سود خوری، حرام خوری وہ ان کے لیے عام تھی، اس سے باز نہیں آتے تھے۔ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرنے کی ان کی خواہش ہوتی تھی، اور تنگ دل، بخیل، متکبر تھے یہ لوگ۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کہ ایسے لوگ جو تھے اسلام اور مسلمانوں سے، یہود کے مقابلے میں یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے کس قدر قریب تھے کہ اختلافات کے باوجود دوسروں کی نسبت مسلمانوں سے دوستی رکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ یعنی کہ کچھ ایسے لوگ تھے ان کے اندر کہ ان کے کچھ اچھے لوگ جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اب کعب بن اشرف ہے، سلام بن ان کے بارے میں، یعنی کہ یہ لوگ کیسے یہود تھے لیکن یہ کیسے نیک تھے، اور نیکیوں پر قائم رہنے والے، اپنی کتاب پر ایمان لانے والے تھے۔ تو اچھی طریقے سے اگر انہوں نے اپنی کتاب پر ایمان لے کر آئے تو پھر کیا ہوا، کتاب کا انہوں نے مطالعہ کیا، اور انہوں نے صحیح اس کی اس تک پہنچے، اس کی جڑ تک پہنچے، اور انہوں نے کیا اس میں کوئی غلطی انہوں نے نہیں ڈھونڈی، تو انہوں نے کیا کیا، پھر وہ لوگ مسلمانوں سے قریب رہے، اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، انہیں آپ مومنوں سے محبت رکھنے میں قریب تر پائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں عبادت گزار عالم زاہد پائے جاتے ہیں، اور وہ متکبر نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ، اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یہود اور نصارہ میں کہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ہر جگہ۔ اب ہمارے مسلمانوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اچھے بھی لوگ ملیں گے، برے بھی لوگ ملیں گے۔ یہاں پر بہت زیادہ حد سے بڑے ہوئے بھی لوگ ملیں گے، حالانکہ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، لیکن اگر ان کے کام دیکھیں، ان کے عمل دیکھیں، تو کافروں کو بھی وہ پیچھے چھوڑتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 6 ختم ہوا، الحمدللہ، باذن اللہ تعالی۔
وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔